بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم عاد أخاه المسلم محتسبا بعد من جهنم 60 خريفا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی ثواب کی نیت سے، تو اس بندے کو جہنم سے 60 سال کے فاصلے پر کر دیا جاتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے جو آداب اور مستحبات ہیں ان کی رعایت کرے، اور جو سنت طریقہ ہے اس کے اندر اس کو سامنے رکھے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو تو ان چاروں کو ایک دفعہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ دھونا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اور پھر جتنے بھی علماء نے آداب اس کے لکھے ہیں، مستحبات لکھے ہیں، ان کی رعایت کرنا۔ تو جو عمل انسان کرتا ہے ہونے کو تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں، اس کے ثمرات اور انوارات زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی عیادت یعنی بیمار پرسی کرے۔ مسلمان بیمار ہو گیا تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے جو حق ہیں، یعنی حق وہ چیز ہوتی ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی پوچھ بھی ہو سکتی ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالی بندے سے کہیں گے: یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم کے بیٹے، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ تو وہ آگے سے کہے گا: وانت احکم الحاکمین، یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، کائنات کے مالک اور خالق ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا، میں وہیں ہوتا۔ تو اس کی عیادت کرنا وہ میری ہی عیادت کرنا ہے، گویا کہ جیسے ہماری عیادت سے، ہمارے جانے سے مریض کا دل خوش ہوتا ہے، تو اصل میں اللہ کی خوشی ہے جو انسان کو مل جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور ثواب کی نیت سے، دوسری چیز یہ ہے ثواب کی نیت، یعنی رکھ رکھاؤ کے لیے نہیں، زمانے کی جو ہے وہ نبھاؤ کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ایک مسلمان بھائی کا میرے ذمہ حق ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس لیے جاتا ہے، دنیا داری کے لیے نہیں۔ دنیا داری تو اس کے اندر آ ہی جاتی ہے، یعنی جو تعلقات کا آپس کا جو سلجھاؤ ہے اور مضبوطی ہے وہ تو اس سے ہو ہی جائے گی، لیکن نیت انسان کو اللہ کی رضا کرنی چاہیے۔ جیسے کسی صاحب کو دیکھا کہ وہ کمرے میں روشن دان بنا رہے ہیں گھر میں، تو کسی سمجھدار آدمی نے ان سے پوچھا یہ کیوں بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ روشنی اور ہوا آئے گی، روشن دان ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نیت یہ کرو کہ اذان کی آواز آئے گی،
تو روشنی اور ہوا تو آ ہی جائے گی، لیکن تمہاری اس نیت کی وجہ سے تمہارے روشن دان، یہ تمہارے دل کا روشن دان بن جائے گا، یہ تمہارے اجر دے گا تمہیں اور تمہیں ثواب بھی دے گا۔ تو اس لیے عمل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، صبح سے شام تک جو کام کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اگر نیت اچھی کر لیں گے ان کاموں میں تو وہ کام ہمارے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ فرمایا اچھی نیت سے سونا بھی سونا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ جہنم کے درمیان اور اس شخص کے درمیان 60 سال کی مسافت کا فاصلہ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی 60 سال انسان چلتا رہے تو جتنا سفر طے کرتا ہے جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان میں اتنا فاصلہ ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔